غزہ میں اسرائیل کا ظلم تھم گیا۔ اسرائیلی فوج رفح سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ حماس نے 3 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ القسام بریگیڈز کے مزاحمت کاروں کا گلیوں میں گشت، عوام کا والہانہ استقبال، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں فضاؤں میں گونج اٹھیں۔ فلسطینی شہریوں نے نعرے لگا کر، ہاتھ ہلا کر فلسطینی مزاحمت کاروں کا استقبال کیا۔ جنگ بندی کے 6 ہفتوں میں 33 اسرائیلی اور 1890 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ جنگ بندی کے بعد غزہ میں امدادی سامان کے ٹرک داخل ہونا شروع۔ معاہدے کے تحت جنگ بندی کے دوران روزانہ 600 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوں گے۔ آج غزہ میں بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا خطاب، کہا کہ غزہ جنگ بندی کا معاہدہ نتیجہ خیز ہو گیا۔ شہریوں کی مدد کے لیے سینکڑوں ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے۔ غزہ میں ہونے والی جنگ بندی اس معاہدے کا حصہ ہے جو میں نے مئی میں تجویز کی تھی۔ معاہدے کے اگلے مرحلے میں یرغمالیوں اور اسرائیلی فوجی رہا ہوں گے۔ ہم نے ہر جگہ صہیونی فوج کو کاری ضرب لگائی۔ طوفان الاقصی نے قابض حکومت کے تابوت میں آخری کی ٹھونک دی۔ ترجمان القسام بریگیڈ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ میں بہت مظالم ڈھائے۔ اس جنگ نے خطے کا منظرنامہ بدل دیا ہے۔ ہماری قوم کی عظیم قربانیاں، بہایا گیا خون کبھی رائگاں نہیں جائے گا۔ پوپ فرانسس کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہونے کا خیر مقدم، کہا کہ معاہدے میں شامل تمام سازشکاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ امید ہے تمام فریقین غزہ جنگ بندی معاہدہ کا احترام کریں گے۔ غزہ میں اشد ضروری انسانی امداد بہت جلد پہنچنے کی بھی امید ہے۔ اسرائیلی فلسطینی سیاسی حکام دو ریاستی حل تک پہنچیں گے۔ جو بائیڈن کا دور اقتدار آج ہوگا ختم۔ امریکہ کی قیادت ڈونلڈ ٹرمپ سنبھالیں گے۔ نومنتخب امریکی صدر کی تقریب پہلا برداری آج ہوگی۔ تیاریاں مکمل۔ ٹرمپ کیپٹل ہل کے سامنے اوپن ایئر کے بجائے انڈور ہال میں منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ ملتان کی وکٹ کو اسپنرز نے بلے بازوں کا قبرستان بنا دیا۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے خلاف 127 رنز سے فتح۔ ساجد خان نے 5، ابرار احمد نے 4 اور نعمان علی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ 251 رنز کے جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 123 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ مذاکرات میں ملکی مفاد سامنے رکھے جائیں۔ لیگی قائد نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایت۔ ذاتی عمرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور لیگی قائد نواز شریف کی ملاقات ہوئی۔ قیادت کا پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات پر غور۔ نواز شریف نے کہا کہ ملک کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر چلنا ہوگا۔ شہباز شریف نے پارٹی قائد کو آگاہ کیا کہ ملکی معاشی حالات بہتر ہو گئے، حالات مثبت سمت میں جا رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات میں بظاہر کوئی پیش رفت نہیں نظر آ رہی۔ پر امید رہیں گے اللہ ان مذاکرات کو کامیاب کرے۔ کسی فرد واحد کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا، بطور جماعت بات کرتا ہوں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ صوبے میں حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے، بظاہر حکومت ہے ہی نہیں، طاقت سے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ ہم جرگے سے مسئلے کے حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے پاس نظام موجود ہے، یک طرفہ فیصلہ کرنے کے بجائے سیاستدانوں سے بات کریں۔ تحریک انصاف کا القادر کیس کا فیصلہ 48 گھنٹے میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں کیس کے فیصلے کے بعد سیاسی اور قانونی آپشنز پر غور۔ فیصلہ سنانے والے جج سے متعلق سپریم کورٹ فیصلے کو ریکارڈ کا حصہ بنانے پر بھی غور۔ کور کمیٹی کو حکومت پی ٹی آئی مذاکرات پر بھی اعتماد میں لیا گیا۔ ارکان کی جانب سے کور کمیٹی کا اجلاس ہر ہفتے بلانے کا مطالبہ۔ حکومت مذاکرات سے فرار چاہتی ہے، ان کا رویہ غیر جمہوری ہے۔ ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے بریفنگ میں بتایا کہ 190 بلین پاؤنڈ کے فیصلے میں ایک قانونی سکم ہے۔ تحریک انصاف نے سیاست کو زہر آلود کر دیا ہے۔ 190 بلین پاؤنڈ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ تھا۔ پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالا، 25 کروڑ کا گھر بنایا، ہیرے کی انگوٹھیاں لی گئیں، بند لفافے کی منظوری کرا کے اربوں کی کرپشن کی گئی۔
پی ٹی آئی والے سیاست کے لیے مذہب کا استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لاہور میں کارکنان سے خطاب، کہتے ہیں کہ حکومت ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ نون لیگ کی حکومت عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہی ہے۔ ملک ڈیفالٹ سے بچ کر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو شریف خاندان کی طرح کرپشن اور منی لانڈرنگ پر سزا نہیں ہوئی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں کہ القادر کیس میں پیسہ بیرون ملک نہیں گیا بلکہ پاکستان آیا۔ سزا پر خوشیاں منانے والے جلد ہی پچھتائیں گے۔ رہنما عوام پاکستان پارٹی مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ 190 بلین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو درست سزا ہوئی۔ بشرا بی بی کے پاس عہدہ نہیں تھا، ان کی سزا عجیب بات ہے۔ حکومت عوام کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن چکی ہے۔ شہباز شریف کے دور میں پنجاب میں کرپشن کی باتیں نہیں تھیں، مریم نواز کی حکومت میں کرپشن کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ سندھ کی تعلیم تمام صوبوں سے پیچھے ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کا حلقہ بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ بدقسمتی سے عدلیہ کو ذوالفقار بھٹو کے قتل کے لیے استعمال کیا گیا۔ پاکستان میں طاقت کے زور پر اقتدار پر قبضہ کیا جاتا رہا۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بڑے فیصلے کرنا پڑے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کا دور سب سے خوفناک تھا۔ اس دور میں ٹارچر سیلز بنائے گئے، لوگوں کو مہینوں قوت خانوں میں رکھا جاتا تھا۔ قانون ایک ہوتا ہے لیکن کیس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ ضلع یوب کے علاقے سمبازا میں سیکیورٹی فورس کی کارروائی، پاک افغان بارڈر پر دراندازی کی کوشش کرنے والے 5 خارجی جہنم واصل کیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان بار بار عبوری حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کا کہتا آ رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز ہر قسم کی دراندازی روکنے کے لیے پرعزم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک افغان بارڈر پر دراندازی ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ مراکش کشتی حادثے میں بچنے والے 21 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی۔ کونسلر ٹیم امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے ساتھ مقامی حکام سے رابطے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بچنے والے شہریوں کی وطن واپسی کے لیے طریقہ کار کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ شکارپور میں ڈاکوؤں کی سابق وزیر غالب ڈومکی کی گاڑی پر فائرنگ، 2 محافظ جاں بحق۔ غالب ڈومکی ٹانگ پر گولی لگنے سے زخمی۔ غالب ڈومکی اپنی فیملی کے ہمراہ سکھر سے کندکوٹ جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا نوٹس، آئی جی سندھ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ خیرپور میں صحافی فیاض سولنگی کے اغوا کا ڈراپ سین، پولیس نے کشمور میں کارروائی کر کے فیاض سولنگی کو بازیاب کرا لیا۔ مخفی نے زمین کے ترازے پر اپنے اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ پولیس کے مطابق فیاض سولنگی اغوا نہیں ہوا تھا، چچا سات بھائیوں کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا گیا۔ صحافی اور اس کے چچا مظہر سولنگی کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی میں آرٹس کونسل نیشنل میوزیم کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ پولیس نے واقعے کو ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا۔ پولیس حکام کے مطابق موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے فائرنگ کی۔ مقتول کا موبائل فون اور پرس اس کے پاس موجود۔ واقعہ ڈکیتی مزاحمت نہیں، جے وقوع سے 9 mm کے 2 خول ملے۔ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری۔ کراچی کے علاقے نبی بخش میں پولیس کی کارروائی، جعلی پولیس اہلکار فرحان گرفتار۔ ایکسائز پولیس کا کارڈ، ٹی شرٹ، کیپ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد۔ ملزم نبی بخش اور گارڈن کے مختلف علاقوں میں پولیس کی وردی میں لوٹ مار کرتا تھا۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ مزید چینی کمپنیز اور سرمایہ کاروں کو راغب کرے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ چینی سرمایہ کاروں سے $200 ملین جمع ہونے کا امکان۔ پاکستان جون 2025 تک پانڈا بانڈ جاری کر دے گا۔ پانڈا بانڈ کے ذریعے چین کی منڈیوں میں شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ روڈ بحالی پروگرام کے تحت 462 پروجیکٹس کی منظوری۔
पंजाब भर में मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का 75% काम मुकम्मल। मरीम नवाज का सड़कों की तामीर और मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जी अलाना रोड का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि प्रोपेगेंडा करने वालों के तासुब को ख़त्म करेंगे। शहर की दीवारों से वॉल चॉकिंग मिटा रहे हैं। हम दीवारों को खूबसूरत बनाएंगे। जना ब्रिज पर काम जारी है। नेटी जेटी के कदीमी पुल को बेहतर कर रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऑपरेशन मैनेजर अब्दुल्ला अयूब की जानिब से दावा किया गया था कि खाकरोबों को 21,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जा रही है। खाकरोबों ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। और कराची में बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं के बाद सर्दी की शिदत में इजाफा। 24 जनवरी से सर्दी की शिदत में मज़ीद इजाफे का इम्कान। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। पीर को कम से कम पारा दोबारा सिंगल डिजिट में 9 डिग्री रिकॉर्ड हो सकता है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहर भी धुंध की लपेट में। मुतअद्दिद मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई।